بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق میں آپ نے حدیث کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں سب سے پہلے آپ نے حدیث کی تعریف پڑھی تھی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فائدے کے لیے جو پیاری پیاری باتیں بتلائی اور جو اچھے اچھے کام کر کے دکھائے اور جو کام پسند فرمائے، ان کا نام حدیث ہے۔ یہ آپ نے پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے حدیث کے فائدے بھی پڑھ لیے تھے کہ اللہ نے جو احکام بتائے ہیں، جن کاموں کے کرنے کا کہا ہے، ان کا صحیح طور پر ادا کرنا ہمیں حدیث سے ہی پتہ چلے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں کیسی زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں، وہ باتیں بھی ہمیں حدیث سے ہی پتہ چلیں گی۔ اس کے بعد آپ نے حدیث کا حفظ کرنے اس کی فضیلت پڑھی تھی، اور وہ حدیث شریف یہ آپ کے سامنے بھی ابھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے دین کے کام کی 40 حدیثیں سنائے گا اور حفظ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائیں گے اور فرمائیں گے کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو عزیز طلباء، اب ہم اگلا سبق جو شروع کر رہے ہیں وہ ہے 40 حدیثیں۔ یہ جو حدیث میں ہم نے پڑھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 حدیثیں حفظ کرے گا تو عالموں اور شہیدوں میں اس کا شمار ہوگا اور جنت کے کسی بھی دروازے سے اس کا داخلہ آسان ہوگا۔ تو ایسے ہمیں بھی 40 احادیث یاد ہو جائیں، ان کو ہم یاد کر کے ان کو عمل کرنے والے، ان کو آگے پہنچانے والے بن جائیں۔ اس کے لیے یہاں 40 حدیثیں ذکر کی جا رہی ہیں، جو مختصر سی حدیث ہیں، اس کو اس کے عنوان کے ساتھ کہ اس حدیث میں کیا بتایا گیا ہے، اور وہ حدیث کے عربی الفاظ بھی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی ہے۔ تو ہم اس کو یاد کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس حدیث کے تحت ہمارا بھی شمار ہو جائے گا۔ تو اس میں 40 حدیثوں میں پہلی حدیث ہم شروع کرتے ہیں، نیت اور عمل۔ نیت اور عمل، اس حدیث کا عنوان ہے نیت اور عمل، اور حدیث شریف ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو وہ عمل بھی اچھا ہوگا، ہماری نیت صحیح نہیں ہوگی تو وہ عمل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں یا عمل کرتے ہیں نماز کا، تو ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، تو وہ عمل بھی ہمارا اچھا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھیں گے تو وہ عمل بھی ہمارا خراب ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے مسلمان پر مسلمان کے حقوق۔ حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس۔ ترجمہ: مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ ویسے تو بہت حقوق ہیں، اس حدیث میں خاص جو عام طور پر آتے رہتے ہیں سامنے وہ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، سوال کا جواب دینا۔ جب کوئی مسلمان ہمیں سلام کرے تو ہم لازمی اس کا جواب دیں۔ مریض کی مزاج پرسی کرنا، مریض کے پاس جا کے اس کی عیادت کرنا، کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ جنازے کے ساتھ جانا، اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا تو اس کے جنازے کے ساتھ جائیں۔ دعوت قبول کرنا، کہ اگر کوئی مسلمان ہمیں دعوت دیتا ہے تو ہم اس کی دعوت کو قبول کریں۔ چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا، یعنی چھینک کا جواب دینا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب چھینک آتی ہے تو جس کو چھینک آتی ہے تو وہ الحمدللہ کہے، اور جو سامنے والا ہے جس نے اس کی چھینک کو سنا، الحمدللہ کو سنا، وہ یرحمک اللہ کہہ کر اس کا جواب دے۔ یہ مسلمان کا حق ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث، اللہ رحم کو پسند کرتا ہے۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس،
اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو رحم پسند ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان پر، لوگوں پر رحم کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس پہ ظلم نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت اور اللہ کا رحم ہمارے رحم سے بہت زیادہ ہے۔ تو ہم رحم کرنے والے بنیں گے تو اللہ ہم پر رحم کریں گے۔ اگلی حدیث، چغل خور کی جنت سے محرومی۔ لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ لوگوں کی شکایتیں کرنے والا، جھوٹی شکایتیں لگانے والا، یا ایسے شکایت لگانا کہ جس میں کسی کو نقصان ہو رہا ہو، تو ایسے چغل خوری کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق کا وبال۔ لا يدخل الجنت قاطع، رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتہ داروں سے اپنے تعلق کو توڑنا، چھوٹی چھوٹی بات میں ناراض ہو جانا اور ان سے تعلق واسطہ ختم کر دینا، بات چیت ختم کر دینا، سلام دعا بھی ختم کر دینا، بالکل ان سے ناتا رشتہ توڑ دینا، ایسے شخص کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگلی حدیث شریف ہے، ظلم و زیادتی کا انجام۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن اندھیرے میں ہوں گے اور کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ جس وقت لوگوں کو روشنی کی ضرورت ہوگی اور جس وقت لوگوں کی ایمان کی روشنی سے دکھ رہی ہوگی، تو وہاں وہ شخص کے لیے اندھیرا ہوگا۔ اور حدیث شریف میں ایک آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو ظالم ہوگا، جس نے ظلم کیا ہوگا، اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اس کو اس کی سزا ملے گی، اور جو مظلوم ہوگا، جس پر ظلم کیا گیا ہوگا، اس کو اس طور پر بدلہ ملے گا۔ پہلے تو ظالم کی، ظلم کرنے والے کی اگر کچھ نیکیاں ہیں، کچھ نیکیاں بھی اگر اس نے کی ہیں، تو وہ نیکیاں اس مظلوم کی جس پر ظلم ہوا ہے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ اور اگر ظلم زیادہ تھا اور یہ نیکیاں کم ہیں، تو اگر مظلوم کی کچھ برائیاں ہیں، کچھ گناہ ہیں، تو وہ خطائیں، وہ گناہ اس سے لے کر اس ظالم کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائے گی اور وہ اندھیرے میں رہ جائے گا۔ اگلی حدیث شریف ہے، ٹخنوں کے نیچے شلوار۔ مردوں کے لیے ہے یہ حدیث، اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا جو حصہ شلوار کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ شلوار ہم پہنتے ہیں، پاجامہ پہنتے ہیں یا پینٹ پہنتے ہیں، کچھ بھی پہنتے ہیں، اگر وہ اس سے ہمارے ٹخنے چھپے ہوں گے تو یہ ٹخنوں کا حصہ جو ہے، جتنا حصہ چھپے گا وہ ہمارا جہنم میں جلے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے ایک مسلمان مرد کے لیے کہ پائچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھے تاکہ ہمارے ٹخنے بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہے۔ یہ جو ہم شلوار پہنتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، اگر ہم موزہ پہن رہے ہیں جو پاؤں کے سے پہنتے ہیں، نیچے سے چیز آتی ہے تو اس میں چھپتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو ہم نے شلوار نما یا پینٹ یا پاجامہ اس طرح کی چیز اگر ہم پہنتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے، ٹخنے نہ چھپیں۔ اور واضح رہے کہ یہ حکم لڑکوں اور مردوں کے لیے ہے، جبکہ لڑکیوں اور خواتین کے لیے ٹخنے چھپانا ضروری ہے۔ اگر وہ ٹخنے ان کے ظاہر ہوں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ اگلی حدیث شریف ہے، زبان اور ہاتھ کی حفاظت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے، تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ ہماری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نہ نکلیں جس سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو، اور ہمارے ہاتھ سے کچھ ایسی حرکات نہ ہو جس سے دوسرے بھائی کو تکلیف ہو۔ اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ زبان کی بھی حفاظت کرے، ہاتھ کی بھی حفاظت کرے، کیونکہ اصل مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگلی حدیث شریف ہے، نرمی اختیار کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من یحرم الرفق
युहरम الخیر کلہ، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھلائیاں مل جائیں، ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہو، تو ہمیں اپنے لہجے کو، اپنی بات کو نرم رکھنا پڑے گا۔ ہم کسی کے سامنے سخت لہجہ اختیار نہ کریں تاکہ ہمیں بھلائیاں ملیں۔ اگر ہم سخت لہجہ ہوگا، نرم عادت سے ہم محروم ہوں گے تو ہم بھلائی سے بھی محروم ہوں گے۔ اگلی حدیث شریف ہے، غصے پر قابو پانا، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ پہلوان طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی سامنے والے کو گرا دے، پچھاڑ دے، پٹائی کر دے۔ اصل پہلوان تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اصل پہلوان، اصل طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کے وقت پر غصے پر قابو کر لے، اور وہ غصے کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے، کیونکہ جب غصہ آتا ہے تو انسان کسی پر زیادتی بھی کر دیتا ہے، اپنا ہوش بھی کھو دیتا ہے۔ تو اصل پہلوان حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غصے کو قابو کرنے والا ہے۔ اگلی حدیث شریف ہے، شرم و حیا اچھی چیز ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ حیا ہوگی، شرم ہوگی انسان میں تو وہ برائیوں کو بھی نہیں کرے گا، کوئی غلط بات بھی نہیں کرے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا اگر حیا نہیں ہے، حیا نہیں کرتے، شرم و حیا تمہارے اندر نہیں، پھر تو جو چاہے کرو گے، پھر تو والدین سے بھی بدتمیزی کرو گے، پھر تو گناہ بھی کرو گے، پھر بدتمیزی بھی کریں گے، پھر غلط باتیں بھی کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر شرم و حیا پیدا کریں تاکہ ہم دوسرے غلط چیزوں سے، برائیوں سے بچے رہیں۔ آج یہیں تک ہم ختم کرتے ہیں، باقی جو احادیث ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ 11 احادیث الحمدللہ ہم نے آج پڑھ لی ہیں، اس کو آپ یاد کریں۔ یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ یہاں سے اس کو یاد کر لیں ترجمے کے ساتھ، اس کے بعد آپ سب کو سنائیں۔ حدیث یاد کی، ایک حدیث اپنی والدہ کو سنا دی ترجمے کے ساتھ، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ بہن کو سنا دی، بھائی کو سنائی، والد صاحب کو، دوستوں میں بیٹھے وہاں سنا دی، تو ایسے ان تک بھی حدیث کو سنانے کا ثواب مل جائے گا ہمیں، اور بار بار اس کو دہرانے سے ہمیں یہ یاد بھی ہو جائے گی، محفوظ بھی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔